اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین حضرات گرامی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی کیسی عظمت اور کیسی شان ہے۔ انشاءاللہ 2 حدیث واقعہ پڑھوں گا، اس کے اندر ہی اپنی حاضری کو ختم کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کا سارا جسم سراپا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک سنیے گا، پہلی حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کا راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن جنگ کرنے کے لیے گئے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ جنگ جاری و ساری ہے، میدان جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک نظر کافروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اتنے میں جبریل امین حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہیں؟ جبریل امین فرماتے ہیں آقا، جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا رب کائنات کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا پیغام لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا اللہ رب العزت فرماتا ہے آپ کے غلاموں کی تعداد تھوڑی ہے اور کافروں کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا آپ اس طرح کریں یہاں زمین سے مٹی لے کر اس طرح کافروں کی طرف پھینک دیں۔ مٹی لیں زمین سے مٹی لے کر اس طرح کافروں کی طرف پھینک دیں۔ جب جبریل امین نے اتنے جملے بولے تو میرے آقا نے فرمایا میرا علی کدھر ہے؟ مولا علی عرض کرتے ہیں آقا جی حکم ہو۔ میرے آقا نے فرمایا علی یہاں زمین سے مٹی اٹھا اور میرے ہاتھوں میں دے۔ حضرات اب اس مٹی کے اندر کچھ کنکر بھی تھے چھوٹے چھوٹے۔ اب مولا علی پاک نے زمین سے مٹی لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دی۔ جب میرے آقا نے وہ مٹی اپنے ہاتھوں میں لی، میرے آقا نے وہ مٹی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس طرح جب کافروں کی طرف پھینکی تو میرے آقا نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ سنیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا شاہد الوجوہ، اس کا مطلب یہ ہے تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں لوگوں رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنے ہاتھوں میں لی، ہاتھوں میں لے کر جب کافروں کی طرف پھینکی، جب میرے آقا نے وہ مٹی کافروں کی طرف پھینکی، وہ مٹی کافروں کی آنکھوں میں اور سر میں پڑ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں وہ مٹی کافروں کی آنکھوں اور سر میں پڑنے کی دیر تھی کہ کافروں کی دوڑیں لگ گئی۔ جب کافروں کی دوڑیں لگی تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا۔ کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جی جس نے قرآن پاک سنا وہ کہے سبحان اللہ۔ آؤ عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمایا جے تھے اللہ رب العزت قرآن اعلان کر دائے۔ اللہ فرماندہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کنکر کافرہ وال سٹے نے، اللہ فرماندہ ہے وما رمیت، فرمایا سونیا او کنکر تسی نہیں سی سٹے اذ رمیتا جو دو سٹے سن۔ اے اللہ جے او نبی نے کنکر نہیں سی سٹے تے پھر کنے سٹے سن؟ اللہ فرمانا ہے ولیکن اللہ رمی،
فرمایا سونے او کنکر تسا نہیں بلکہ ٹواڈے رب نے سٹے اتھے میرے امام اعلی حضرت دی روح تڑپی آپ لکھ دینے میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں بے شک میرے امام اعلی حضرت سے آیت ترجمہ لکھنے نے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. اگلی حدیث مبارکہ سنیے گا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس حدیث پاک راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. کہتے ہیں کہ اس دن مجھے بھوک بہت زیادہ لگی تھی. اس دن مجھے بھوک بہت زیادہ لگی تھی. کہتے ہیں کہ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. بلند آواز کو سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا اور دل میں خیال کرتے ہیں اللہ کرے آج حضور مجھے بلائیں, اللہ کرے آج حضور مجھے بلائیں اور مجھے ہی عطا کر دیں اور میں دودھ کا پیالہ سارے کا سارا پی جاؤں. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے اتنا خیال دل میں کیا نا تو ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دے دی. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا حکم ہو. فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور پر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو اور دائیں طرف سے صحابہ کو دودھ پلانا شروع کر دو. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک نظر پیالے کی طرف دیکھی اور ایک نظر صحابہ کی طرف دیکھا. کہتے ہیں دودھ کا پیالہ ایک ہے اور صحابہ کا جنب غفیر ہے. کہتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دائیں طرف سے دودھ پلانا شروع کیا. پہلے صحابی کو دودھ پلایا اس نے پیٹ بھر کر پیا. دوسرے کو پلایا اس نے بھی پیٹ بھر کر پیا. تیسرے کو پلایا اس نے بھی پیٹ بھر کر پیا. چوتھے کو پلایا اس نے بھی پیٹ بھر کر پیا. وہ صحابی کہتے ہیں حتیٰ کہ وہ دودھ 70 صحابیوں نے پیا وہ دودھ کا پیالہ 70 کے 70 صحابیوں نے پیٹ بھر کر پیا. آؤ عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمایا جے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ہون کون کون رہ گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں سونے آقا تسی رہ گئے ہو یا میں رہ گیا وا. میرے آقا نے فرمایا چل ابو ہریرہ ہن تو بھی دودھ پی لے. حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پینا شروع کیتا ہے. پیالہ آقا نو پیش کیتا. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ایک بار اور پی لے. آپ نے پھر دودھ پیتا ہے. پیالہ آقا نو پیش کیتا. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ایک بار اور پی لے. آپ نے پھر دودھ پیتا ہے. پیالہ آقا نو پیش کیتا. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ایک بار اور پی لے. آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے آقا ہونے اتھوں تک آ گیا وا ہن اگے جان دا راہ کوئی نہیں رہا. اتھے میرے امام اعلی حضرت نے قلم چکیا یا آپ لکھ دینے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیش. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. وما علینا الا